حضرت صاحبزادہ حامد رضا کے خلاف بات کی. چلو حامد رضا صاحب نوجوان آدمی ہے, سید نہیں ہے, بات کر لی, کرنی چاہیے بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف. اس نے حضور مصلح امت کے خلاف بات کی جنہوں نے پورا کیس لیڈ کیا. ان کا زیرو کردار نہیں ہے. یہ ممتاز قادری کے جو ہے وہ ٹھیکیدار بنے پھرتے. رب کعبہ کی قسم 43 پیشیاں ہوئی ہیں, 43 پیشیاں ممتاز قادری کی. یہ آدمی ایک پیشی پر گیا ہے, اور ہر پیشی پر جہاں اہل سنت موجود تھے وہاں غیر مقلد اہل حدیث بھی موجود تھے. اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے, حافظ سعید کے لوگ بھی ہوتے تھے, ان کے نوجوان قربانی دیتے تھے. جہاں مفتی حنیف قریشی صاحب ہوتے تھے وہ لوگ بھی ہوتے تھے. انہوں نے اس کاسٹ کو نقصان پہنچایا, ان کے خلاف تقریر کی. ایک پیشی پر یہ گیا, ایک پیشی پر. کریڈٹ لینے کا شوق ہے. جب تک ایجنسیوں نے ہاتھ نہیں رکھا, کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا اور پھانسی ہو گئی, اس کے بعد ان کو ہوش آیا اور اس کو قائد بننے کا خیال آیا. پہلے یہ صرف سیمینار کرتا رہا, کبھی طاہر القادری صاحب کے خلاف, کبھی کس کے خلاف. چلو وہ تمہارا نظریہ, لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب تیرا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مراڑیاں میں اس نے علماء کے خلاف زبان سے زہر اگلا. پھر علامہ خادم رضوی صاحب نے باتیں کی تو مجھے پتا ہے وہ دل سے ختم نبوت کے ساتھ, ناموس رسالت کے ساتھ مخلص سے. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ بڑے بڑے علماء, ان میں آپ کے اساتذہ بھی ہیں. آپ کے استاد علامہ عبدالستار سیدی صاحب کا پیر خانہ ہے, آپ اس پیر خانے پر جو ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں. تو علامہ خادم رضوی صاحب نے کہا پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہاں شاہ اویس نورانی صاحب نے پھر اس کو وہ سنائی, کہا تجھے نورانی بننے کا شوق ہے. اور انہوں نے اس وقت اس میٹنگ میں بے غیرت تک اس کو کہا سامنے. یہ علامہ شاہ اپنا قبلہ شاہ اویس نورانی سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کون سا انداز ہے. پھر تم نے جو ہے وہ انداز اختیار کیا ممتاز قادری کے جو تحریک تھی, اس کو کس طرح تم نے جو ہے وہ ہائی جیک کیا اور ایجنسیوں کے ہاتھ تم بکے. ممتاز قادری کے جنازے کو کل میں نے کہا اس نے خراب کیا. حضرت قبلہ افضل قادری صاحب سے اور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب سے دوسری بات کرتا, پیچھے آ کے علامہ مظہر سعید کاظمی صاحب سے اور جناب حضور مصلح امت سے غلط بیانی کرتا. یہ انداز تھا. اس لیے حضرات ذی وقار اب اس نے نقب زنی کر کے اہل سنت کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی ہے. اہل سنت اس کے ہاتھوں میں اب نہیں استعمال ہوں گے. یہ اہل سنت کا چور ہے, اہل سنت کا ڈاکو ہے, اور ایسے آدمی کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو جناب سیدہ زہرا کی طرف خطا کی نسبت کرے اور ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا کار کہے. بس میری آخری بات, یہ باتیں میں نے حقائق